السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کی صحیح ادائیگی کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی قاعدہ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر لام کھڑا زبر اللہ ہا پیش ہو اللہ۔ اب یہاں پر جو کھڑی حرکات کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو اس لفظ اللہ کے لام کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، اور تشدید والا لفظ بھی جو ہے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، کہ ایک دفعہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری بار اپنی حرکت کی وجہ سے ذرا رک کر۔ یاسین زبر یس، تا ہا زبر تہ یستا۔ اب یہاں یاسین کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ سین کے اوپر جزم آ رہا ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ لفظ ساکن کہلاتا ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ زا زیر زی، حمزہ پیش او، یستہزئ، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بہم۔ اب جو ہے ہا میم کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ میم ساکن ہے، اور ساکن حرف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ واو زبر وا، یا زبر یا، یا میم دال پیش مد، یا مد، دال پیش دو، یا مد، ہا میم پیش ہم، یمدہم۔ اب یہاں پہ واو کے اوپر حرکات آ رہی ہے، حرکات کو بنا کھینچے بنا جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے، اور میم دال کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ دال کے اوپر تشدید بھی ہے اور دال حرف قلقلہ بھی ہے، تو یہاں پہ قلقلہ بھی کریں گے جمعوں کے ساتھ۔ یمدہم، اور ہا میم کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، اور فا یا زیر فی پہ یا مد کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زیر آ رہا ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مد ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مد ہوگا۔ طا غین پیش طغ، یا الف زبر یا، طغیا، نون زیر نی، طغیانی، ہا میم زیر ہم، طغیانہم۔ طا غین کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ غین کے اوپر جزم ہے۔ طا اور غین حرف مستعلیہ میں سے ہیں، تو ان کو ہر صورت پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پہ الف مد کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور ہا میم کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، کیونکہ میم ساکن ہے۔ یا عین زبر یا، میم زبر ما، یعما، ہا واو پیش ہو، یعمہو، نون زبر نا، یعمہون۔ اب یہاں یا عین کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ عین حرف حلقی بھی ہے اور عین پر جزم بھی ہے، اور جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ہا واو کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے، یہاں پہ واو مد کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، کہ واو سے پہلے پیش آ رہا ہے، اور یہاں وقف بھی ہو رہا ہے۔ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے۔ وقف کی
حالت میں کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ حمزہ، واو پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف لام زبر کل، اولائکل۔ اب یہاں پہ حمزہ واو کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور اس کے بعد مد متصل کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ مد متصل یعنی کہ بڑا مد، جسے کہ عام لوگ اسے بڑے مد کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ مد متصل کو 4 یا 5 حرکات کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پہ جو ہے کاف کو ہم نے لام کے ساتھ اس لیے ملا کر پڑھا کیونکہ لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے۔ تشدید والا لفظ ہمیشہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری بار اپنی حرکت کی وجہ سے ذرا رک کر۔ لام زبر لا، زال یا زیر دی، نون شین زبر نش، اولئک الذین۔ اب جو ہے یہاں پہ یا مد کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اور نون شین کے ساتھ اس لیے مل کے پڑھا گیا کیونکہ شین کے اوپر جزم ہے، جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور جس لفظ کے اوپر جزم ہو وہ ساکن کہلاتا ہے۔ تا زبر تا، را زبر را، تارا، اولئک الذین اشتروا۔ اب را کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جس را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو وہ را پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ واو، ضاد پیش ود، ضاد زبر ضا، ود، لام کھڑا زبر لا، بدل، لام زبر لا، بدلل، تا زبر تا، بدلالتا۔ اب واو ضاد سے مل کر پڑھا جائے گا کیونکہ ضاد کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری بار اپنی حرکت کی وجہ سے ذرا رک کر، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور لام کے اوپر کھڑی حرکات آ رہی ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والدلالۃ، با لام زیر بل، ہا پیش ہو، بل ہو، دال کھڑا زبر دا، بالہدیٰ۔ با لام کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، اور دال کے اوپر کھڑی حرکات ہے، تو کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، را زبر را، با زیر بی، فما ربح، تا زبر حت، تا زیر تی، فما ربحت تی۔ یہاں پر الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ ہا تا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جزم والا اور تشدید والا لفظ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، تو اب ہم جزم والے لفظ کو چھوڑ دیں گے
اور تشدید والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جب دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو تشدید والے لفظ کو چھوڑ کر ہم نے مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو ہا جو ہے تا کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے اور تا کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر، دوسری بار اپنی حرکت کی وجہ سے ذرا رک کر۔ جیم الف زبر جا، را زبر را، تا پیش تو، ہا میم پیش ہم۔ اب یہاں جیم کے بعد الف آ رہا ہے تو یہاں پہ الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے اور ہا میم کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے کیونکہ میم ساکن ہے۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، قاف الف زبر کا، وما کا، نون واو پیش نو، وما کانو۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر، اور کاف الف زبر کا پر بھی الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد نون واو پیش نو پر واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ہا پیش مہ، تا زبر تا، مہتا، دال یا زیر دی، مہتدی، نون زبر نا، مہتدینا۔ اب میم ہا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا کیونکہ ہا ساکن ہے، اور دال یا زیر دی یعنی دال جو ہے یا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پہ یا مد کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر وقف ہو رہا ہے۔ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش، 2 زیر یا 2 پیش ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اگر آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمارے سبق کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں کہ جب بھی نیا سبق اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔